رانا ثناءاللہ صاحب، فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ تو سب کو پتہ چل چکا ہے اس میں کیا ہے، لیکن میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو منصور علی شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور ایگزیکٹو جو ہے وہ کوئی اوور ریچ نہیں کر سکتی اور ہر صورت میں اس فیصلے پہ عمل درآمد کروانا ضروری ہے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو آج کچھ مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے۔ آپ کیا کہیں گے کہ کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمل درآمد کرے گی یا جو حکومت کہہ رہی ہے اس پہ عمل درآمد کرے گی؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، اس وقت جو نقطہ غور طلب اور زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ ملک نے آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، اس میں تو کسی کو کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہیں ان اکارڈنس ود لا اینڈ کانسٹیٹیوشن۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن اور لا سے اوور اینڈ ابو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے، اور خاص طور پہ ہمارے ساتھ تو یہ بات کوئی آج نہیں ہو رہی، اگر کسی ملک کا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کرنا شروع کر دے خود ہی، اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین میں امینڈمنٹ کرنی شروع کر دے، بلکہ شروع کیا کرے وہ کسی کو کوئی طالع ازما ملک کے اوپر آئین توڑ کے قبضہ کرے اور سپریم کورٹ کے پاس جائے تو سپریم کورٹ اسے بغیر مانگے جو ہے وہ آئین کو امینڈ کرنے کا اختیار دے دے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ ملک میں آئین کو توڑ کے قبضہ کرنے والوں کو جو ہے وہ سند جو ہے وہ جواز جو ہے وہ فراہم کر دے، ان کے ایکشن کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل قرار دے دے۔ تو پھر جب ایسے معاملات ہوں گے تو ان کے اوپر پھر بحث بھی ہوگی، اور سپریم کورٹ کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر اگر تو اس کا فیصلہ جو ہے ان اکارڈنس ود لا ہے، ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن ہے، تو بالکل اس فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اور اگر سپریم کورٹ خود ہی ایسے فیصلے کر رہا ہے جن کا نہ کوئی لا سے تعلق ہے نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے تابع ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عمل اب جو الیکشن کمیشن ہے یا ہر اتھارٹی یا ہر ادارے کا سربراہ، اس نے کیا حلف یہ اٹھایا ہے کہ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کا تحفظ کروں گا اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل کروں گا، یا اس نے یہ حلف اٹھایا ہے کہ میں ملک کے آئین کا تحفظ کروں گا اور ملک کے آئین کے مطابق جو ہے وہ میں چلوں گا؟ تو اگر تو الیکشن کمیشن نے آئین کا تحفظ کا حلف لیا ہے تو وہ آئین کے اوپر عمل کرے، اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کا حلف لیا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کرے۔ جی سلمان اکرم رائے صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ منصور علی شاہ صاحب نے واضح کیا تھا کہ کوئی کسی کے پاس چوائس نہیں ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا، لیکن آج بھی بہت سے جو لوگ ہیں، ترجمان جن کو کہا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے، وہ کھلم کھلا یہ کہہ رہے تھے جی کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اور انہوں نے کہا جی ہماری بریکنگ نیوز ہے کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ تو اب اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا کریں گے؟ منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بننے کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، ان کو تو خیر چیف جسٹس ایک چاہتی ہیں کہ ایسی عدالت کا بنایا جائے جس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں رہے گا، اگر جو آئینی ترامیم یہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے رک جائیں اور رک جائیں۔ آپ نے کہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں انہوں نے کچھ کہا ہے، لیکن جو رانا صاحب نے کہا ہے بصد احترام، یہ آئین اور قانون کے جو بنیادی تصورات ہیں ان کی مکمل طور پہ انہوں نے نفی کر دی۔ ایک لمحے کے لیے ذرا رانا صاحب کی گفتگو پہ غور فرمائیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئین پاکستان کی اطاعت کرنا ہے چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کے دیگر جو ارکان ہیں، اور آئین پاکستان کیا ہے اس کا تعین وہ خود ہی کریں گے۔ دیکھیں ہمارا آئین یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 179 ہے کہ آئین کیا ہے اس کا تعین سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہر فیصلے پر عمل کرنا، اس کو ماننا ہر اس شخص کا فرض ہے جو آئین پاکستان کے تابع ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ، میں یا رانا صاحب یا چیف الیکشن کمشنر یا کوئی اور عہدیدار کہے کہ میری نظر میں آئین کا یہ مطلب ہے، یا اعظم تارڑ صاحب کہے کہ آئین کا یہ مطلب ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ
غلط ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ کہہ بھی دیں کہ کسی معیار کے مطابق غلط ہے تو پھر بھی آپ کو اس کو ماننا ہے. ہمارا پورا آئینی نظام اس بات پر کھڑا ہے. ہم سپریم کورٹ کو سپریم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ باقی ہر چیز کے اوپر ہیں. یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں بیٹھنے والا ہر شخص بہت بڑا کوئی دانشور ہوتا ہے یا کبھی وہ غلطی نہیں کرتا یا وہ ہر خطا سے پاک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ جو ایک آرگومنٹ ہے اس کے باوجود ہم سپریم کورٹ کو ایک مقام دیتے ہیں. اس مقام کے بغیر ہمارا آئینی نظام نہیں چل سکتا. اچھا سلمان صاحب، یہ جو ایک آرگومنٹ ہے کہ ایک طرف پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کر دیا ہے اور پارلیمنٹ قانون ساز ادارہ ہے، قانون سازی کا حق پارلیمنٹ کا ہے، دوسری طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ لا آف دی لینڈ پہ عمل درآمد کرے یا سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرے؟ اس آرگومنٹ کا کیا جواب ہے؟ جی دیکھیں، جو قانون ہے اگر وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر آئین کی تشریح کر رہا ہے تو پھر قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آئین ہر چیز پر برتر ہے اور آئین وہ ہے جو سپریم کورٹ کہتا ہے کہ آئین ہے. آئین کی تشریح کا آخری اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کو ہے. جب آئین کی تشریح کر دی سپریم کورٹ نے، جی ہر جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کھولیے ذرا کانسٹیٹیوشن کھولیے آرٹیکل 189 کوئی ایک آرٹیکل پڑھ کے سنا دیں کہ آئین وہ ہے جو سپریم جی میں یہ آرٹیکل ابھی آپ کھولیے نا، آرٹیکل 189 کھولیے. میرے سامنے اس وقت آئین پاکستان نہیں ہے، مجھے اٹھنا پڑے گا نشست سے. میر صاحب اگر منگوا دیں. دیکھیں ہمارا پورا نظام اس چیز پر کھڑا ہوا ہے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں سپریم کورٹ ہوتا ہے، کئی بار یہ ہوا، آپ دیکھیے یہ امریکہ میں ہوا. امریکہ میں چیف جسٹس مارشل نے کچھ فیصلے کیے امریکہ کے اوائل میں، شروع کے چند سالوں میں. اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئین کا وہی نظریہ تھا جو رانا صاحب کے ذہن میں ہے. اور اس وقت کے جو صدر تھے امریکہ کے، جسٹس مارشل کے فیصلے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ مارشل ہیز پاسڈ دس ججمنٹ، لیٹ ہم انفورس اٹ. یہ بات آج دن تک اس کو تاریخ کے سیاہ ترین الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے کہ ایک امریکی صدر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کہا کہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ ہماری نظر میں یہ آئین سے منافی ہے، جائے جسٹس مارشل خود اس کو انفورس کرائیں. وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ دنیا کانپ اٹھی، امریکن عوام کانپ اٹھی، اور اس کے بعد کبھی کسی نے ایسی بات کرنے کی جسارت نہیں کی. کہا یہی جاتا ہے اور بہت تنازع رہتا ہے. سپریم کورٹ کا تقریباً ہر بڑا فیصلہ امریکہ میں متنازع ہی ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو. ہم جانتے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسقاط حمل کے حوالے سے ہو، ان کے دیگر جو معاملات ہیں بہت متنازع ہوتی ہیں. پوری قوم بٹی ہوئی ہوتی ہے، وہاں الیکشن ان کے اس کے اوپر ہوتی ہیں. ٹرمپ صاحب ایک نظریہ لیتے ہیں، ان کے مخالف دوسرا نظریہ، لیکن ان مانتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانیں گے نہیں. وہ یہی کہتے ہیں آئندہ کسی بینچ سے ہم اس فیصلے کی نفی کرائیں گے، اس کو اوورٹرن کرائیں گے، اس کو تبدیل کرائیں گے. جب تک آئین پاکستان موجود ہے، آئین کی تشریح کا حق صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، آخری حق. اور جب سپریم کورٹ آئین کی تشریح کر دے تو ہر ایک نے اس تشریح کو ماننا ہے. وہ تشریح ہی آئین بن جاتی ہے. جی رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کچھ کہہ رہے تھے. دیکھیں میر صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آئین میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ آئین وہ ہوگا جو سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے گا. سپریم کورٹ جو ہے وہ یہاں پہ آئین کی تشریح نہیں، کہاں لکھا ہے بتا دیں، پڑھ دیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں آرٹیکل 189 کھولیے نا، آپ کھولیے آرٹیکل 189. آرٹیکل 5 پڑھیے، پھر 189 پڑھیے، دیکھیں بالکل لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ورنہ تو عدالت تو پھر مذاق بن گئی نا. جس کا دل کرے وہ عدالت کا حکم دیکھیں، میں پڑھ دیتا ہوں 189. نہ مانے وہ کہ یہ غیر آئینی ہے، وہ جنگل ہوگا. بالکل 189 اگر پڑھ دوں، میرے سامنے اگر ہے، سن لیں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں، ورنہ رانا صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. جی رانا صاحب 189 جو ہے وہ ہے عدالت عظمیٰ کے فیصلے دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہیں. اس میں کہا گیا ہے عدالت عظمیٰ کا کوئی فیصلہ جس حد تک کہ اس میں کسی امر قانونی کا تصفیہ کیا گیا ہو یا وہ کسی اصول قانون پر مبنی ہو یا اس کی وضاحت کرتا ہو، پاکستان میں تمام دوسری عدالتوں کے لیے واجب التعمیل ہوگا. پورے پاکستان کی عاملہ و عدلیہ کے تمام حکام عدالت عظمیٰ کی معاونت کریں گے. یہ 190 ہے اور 191 ہے کہ دستور اور قانون کے تابع عدالت عظمیٰ عدالت کے معمول اور طریقہ کار کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کر سکے گی. تو یہ 189 بس 189 اور 90 پہ رہی ہے نا. 189 اور 190 اہم ہیں ہماری جو. جی رانا صاحب، اب آپ پورا نظام ہمارا اس پہ قائم ہے. اب اس میں اب آپ اس میں میر صاحب آپ دیکھ لیں
اس میں کہاں لکھا ہے کہ عدالت عظمیٰ یا سپریم کورٹ جو کہے گی وہ آئین ہوگا، بلکہ یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ آئین کے تابع جو ہے وہ اپنا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی۔ اور دوسری اس میں بات یہ ہے، اچھا کون کہے گا کہ آئین کیا ہے؟ پھر بتائیے کون کہے گا؟ میں کہوں گا میر صاحب کہیں گے، کون کہے گا کہ آئین کی کیا سپریم کورٹ تشریح کے درست ہے؟ فیصلوں کے تابع جو ہے وہ تمام یعنی جو ہے وہ ادارے یا عدالتیں ہوں گی۔ یہاں پہ پارلیمنٹ کا لفظ نہیں لکھا، پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کرنے کے لیے یا آئین کو امینڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے تابع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کے تابع ہے، قانون کے تابع ہے۔ سپریم صاحب کورٹ ایسے نہ ہو کہ آپ کے پروگرام سے لوگوں کی بڑی غلط ایک سوچ بنے۔ اچھا میرا خیال ہے باری باری بات کر لیں آپ کے پروگرام سے، راجہ صاحب آپ یہ اور نہ رانا ہو کہ صاحب ہم ایک تقریبی سوچ معاشرے آپ میں باری باری پلیز بات کر لیں۔ اچھا رانا صاحب میرا آپ سے نہیں یہ دیکھیں اپنا سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ بڑے معزز اور آپ بڑے اچھے قانون دان ہیں، آپ کو میرے آرگومنٹ کو تخریبی سوچ سے منسلک کرنے کا قطعاً آپ کو حق نہیں پہنچتا۔ آپ اپنی بات کریں، لیکن میری بات جو ہے میں بالکل اس کے اوپر پوری طرح سے کلیئر ہوں، اور میں آپ جتنا لا نوئنگ تو نہیں ہوں لیکن قانون کا ادنا طالب علم میں بھی ہوں۔ کسی جگہ آئین میں نہیں لکھا کہ جو سپریم کورٹ کہے گی وہ آئین ہوگا۔ اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے، امینڈ کرنے کا اختیار جو ہے وہ صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے، ری رائٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اچھا رانا صاحب ایک سوال ہے میرا، تشریح کرنے کا اختیار ہے، آئین بنانے کا اختیار نہیں ہے۔